اللہ جل شانہ نے سارے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ جتنا نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بنانے والے اکیلے اللہ جل شانہ ہیں۔ سارے کائنات کے خالق بھی اللہ اور سارے کائنات کے مالک بھی اللہ، اور اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، اور ایسے کریم اللہ، ایسے مہربان اللہ ساری چیزیں مفت میں لفا میں دی ہیں، بغیر خرچے کے اللہ نے دی ہیں۔ سورج کا نظام اللہ جل شانہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا، کوئی خرچہ ہماری جیب سے نہیں جاتا۔ چاند کا نظام اللہ نے بنایا ہمارے لیے، کوئی ہمارا خرچہ نہیں ہے۔ اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے سارے انسانوں کے لیے ہوا کو مفت کر دیا ہے، پانی کو اللہ نے مفت کر دیا ہے۔ جس چیزوں کے بغیر انسانوں کا زندہ رہنا مشکل ہے، اللہ جل شانہ وہ کریم ذات ہے، اس چیزوں کی کوئی قیمت نہیں رکھی۔ پھر اللہ جل شانہ نے زمین سے کتنے غلے ہمیں کھلا رہے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، زمین سے پھل اللہ پاک نکال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور مفت میں کھلا رہے ہیں۔ یہ جتنے پھل، سبزیاں، چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اللہ نے سارے مفت دی ہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے۔ یہ ہم جو پیسے دیتے ہیں یہ تو ذمہ دار نے کچھ محنت کی، پھر دکاندار نے محنت کی، وہاں سے گیا سواری میں لے کر آ گیا، دکان پہ بیٹھا۔ ہم تو ان کی محنت کے پیسے دیتے ہیں، پھل اللہ نے مفت دیا، کوئی پیسے نہیں ہے۔ اور وہ ذات ہے اللہ جل شانہ جو بغیر نقشے کے بنانے والے ہیں۔ زمینوں کا نقشہ نہیں تھا، اللہ نے بنا دیا۔ آسمانوں کا نقشہ پہلے سے نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے بنا دیا۔ انسانوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، تو کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ کائنات کے خالق بھی اللہ اور مالک بھی اللہ۔ سورج کا اپنے اختیار نہیں ہے، جب چاہے طلوع ہو جائے، جب چاہے غروب ہو جائے۔ کبھی 10 منٹ پہلے طلوع ہو گیا، کبھی 15 منٹ بعد غروب ہو گیا۔ یہ سورج کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ سورج کے خالق بھی اللہ ہیں اور سورج کے مالک بھی اللہ ہیں۔ چاند کے خالق بھی اللہ، اس کے مالک بھی اللہ۔ سارے انسانوں کے خالق بھی اللہ، اس کے مالک بھی اللہ۔ جو انسان چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ہماری زبان وہ نہیں بولے گی جو ہم چاہتے ہیں، وہ بولے جو اللہ چاہتے ہیں۔ ہمارے کان اللہ کے ارادے سے سن رہے ہیں، ہماری زبان اللہ کے ارادے سے بول رہی ہے، ہمارے ہاتھ کو حرکت کرتے ہیں اللہ کے ارادے سے۔ ایسا وقت ہوگا، ہاتھ ہوگا حرکت نہیں کر سکے گا، زبان بول نہیں سکے گی، پاؤں اٹھ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہمارے خالق اللہ، ہمارے مالک بھی اللہ ہے۔ ساری کائنات کے، ساری مخلوقات کے خالق بھی اللہ اور مالک بھی اللہ، اور سب کے رازق بھی اللہ ہیں۔ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جو سب کو کھلا رہے ہیں، جس کو بھولتے نہیں ہیں۔ اور صرف انسان نہیں، کتنے پرندے ہیں اللہ کھلا رہے ہیں، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کاروبار کے، بغیر دفتر کے، بغیر اسباب کے اللہ کھلا رہے ہیں۔ صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں،
بھرے پیٹ واپس اپنے گھونسے میں آ جاتے ہیں۔ کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اللہ ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں۔ جنگل کے اندر کتنے جانور ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں، اور عام نہیں کھلا رہے، ان کے مزاج کا کھلا رہے ہیں۔ شیر کا مزاج ہے گھاس نہیں کھاتا، تازہ گوشت، تازہ خون پیتا ہے، تازہ گوشت کھاتا ہے۔ اللہ جل شانہ روزانہ کو کھلاتے ہیں، چھوٹا گوشت کھلاتے ہیں، جیسے مرضی ویسے کھلاتے ہیں۔ ہاتھی کتنا کھاتے ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں، بغیر کاروبار کے کھلا رہے ہیں، کوئی دکان نہیں ہے، اللہ کھلا رہے ہیں۔ ایک ہاتھی کتنا کھانا کھاتا ہے، منو کے حساب سے کھاتا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ افریقہ کے جنگل میں 1000 ہاتھی بھوکے مر گئے۔ اللہ جیسا کھلا رہے پلا رہے اپنے خزانوں سے۔ سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے پانی کے اندر رہنے والی، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی دوائی کی دکان نہیں ہے، کوئی اسپتال نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی زمیندار نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے خزانوں سے روزانہ کھلاتے ہیں، پانی کے اندر کھلاتے ہیں۔ سنیں بعض مچھلیاں نیچے ہیں، گم اندھیرا ہے، نظر نہیں آتا، اللہ نے نظام بنایا ہے، جب اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کی ماتھے سے روشنی شروع ہو جاتی ہے، اپنا شکار تلاش کر کے کھا لیتی ہے۔ جب معدہ پر ہو جاتا ہے وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر جب بھوک لگتی ہے پھر اللہ روشنی جاری فرماتے ہیں۔ اللہ نظام چلانے والے ہیں، ہر ایک کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ ہمیں شیطان یہ دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ میں نہ کماؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، میں نہ کماؤں گا میرے بچے کہاں سے کھائیں گے۔ کھلانے والے اللہ ہیں، پلانے والے اللہ ہیں، اور ساری ضرورت پوری کرنے والے اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ یقین دل کے اندر آ جائے، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں اپنی حفاظت کرتا ہوں، اپنے پاس 2 آدمی رکھ لوں گا، حفاظت آدمی سے نہیں، حفاظت کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ جس نے یونس علیہ السلام کی مٹی کے پیٹ کے اندر حفاظت کی، پانی کا اندر اندھیرا، مٹی کے پیٹ کا اندھیرا، اس رات کے اندھیرے، اس اندھیروں کے اندر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک اللہ نے حفاظت فرمائی، اور ضرورت بھی پوری فرماتے رہے، کھلاتے بھی رہے، پلاتے بھی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر 40 دن پڑے ہیں، تیز آگ ہے، کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ جل شانہ ایسی قدرت والے ہیں، اللہ کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسے اللہ نے حفاظت فرمائی، پانی کے اندر کیسے اللہ نے راستے دیے، کیسے اللہ نے بچایا۔ پیچھے سے فرعون، اس کے لشکر، آگے پانی، راستہ کوئی نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے پانی کے اندر راستے دلوا دی۔ حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، راستے کھلوانے والے اللہ جل شانہ ہیں۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ گیا، ضرورت اللہ پوری فرماتے ہیں، مسائل اللہ حل فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والے کو جو بھی کوئی مسئلہ آئے فوری نگاہ اللہ کی طرف جائے۔ اللہ بڑے کریم، بڑے مہربان۔ میں ایمان کا اثر خلاصی جیسے اثر میں بھی بات آئی کہ جو بھی مسئلہ آئے ادھر ادھر نگاہ نہ جائے، فوراً اللہ کی طرف نگاہ جائے۔ رسول پاک علیہ السلام بدر کے موقع پہ صحابہ 313، ہتھیار بھی پورے نہیں، سواری بھی پوری نہیں، کوئی چیز پوری نہیں ہے، اور کافر 1000 آ گئے، لڑائی کے ارادے سے آ گئے، اسلحہ لے کر آ گئے، صحابہ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ رسول پاک علیہ السلام نے مدینہ آدمی نہیں بھیجے کہ تیز گھوڑے سوار بانٹ کے چلے جاؤ، مدینے والے کو بلا لو،
کہ ہماری مدد کریں، اسلحہ لے کر آ جائیں، آدمی جلدی سے آ جائیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ رسول پاک علیہ السلام دعا میں لگ گئے، نماز میں لگ گئے۔ چھپر بنایا تھا، اس کے نیچے کھڑو کہ رو رہے ہیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بما اتنے رو رہے، اتنے زاری فرما رہے، چادر گر جاتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ پھر چادر کندھے پہ ڈال دیتے، اتنا رونا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا، یا رسول اللہ بس کریں، انشاءاللہ اللہ نے دعا قبول کر دی۔ ادھر ادھر نگاہ نہیں گئی، اللہ کی طرف نگاہ گئی۔ اللہ نے فرمایا فرشتے بھیجنے 3000 5000، پھر ہمیں نہیں، میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی مدد آئی، آسمانوں سے فرشتے اللہ نے بھیجی۔ جو ساتھی تھے پہاڑی پہ بیٹھ گئے کہ ہم نظارہ کریں یہ لڑتے کیسے ہیں، ایک طرف زیادہ ہیں دوسری طرف توڑے ہیں، اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ لڑائی کیسے کریں گے؟ ان میں سے انہوں نے اوپر آسمان سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی، ایک ادھری دل پھٹ گیا کہ آسمان سے گھوڑے تو زمین پہ چلتے ہیں، آسمان سے کیسے گئی؟ اس کا دوسرا انتقال ہو گیا، دوسرا بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ تو اللہ کی مدد آئی تھی، آسمان سے فرشتے گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئے تھے، اللہ نے اس کی ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو ہر حال میں نگاہ اللہ کی طرف جائے، اللہ کی غیر کی طرف نہ جائے، کیونکہ مسئلے حل کرنے والے اکیلے اللہ ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تلوار لٹکا دی، سفر کے دوران دشمن آیا، حضور کی تلوار کو اٹھایا، حضور کی آنکھ کھلی، اب دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور کہنے لگا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اب حضور پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا چاروں طرف میرے صحابہ ہیں کیسے بچ کے جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا، جیسے اس نے کہا آپ کو کون بچائے گا، حضور پاک علیہ السلام کی زبان سے فوراً نکلا اللہ، بس اللہ کا نام لینا تھا، ہاتھ لرز گیا، تلوار گر گئی، حضور نے تلوار اٹھائی، اب ہمیں اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ بیچاروں کی ماں تو اس کا تھا نہیں، محنت کرنے لگا، آپ اچھی تلوار لینے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، حضور نے معاف کر دیا۔ تو ایمان والے کی نگاہ فوراً اللہ کی طرف جائے، کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، کتنی نعمت اللہ نے دی ہیں۔ پہلے دنوں مولانا صاحب بات فرما رہے تھے کہ جو نعمتیں ہمیں اس زمانے میں ملی ہیں، یہ نعمتیں پہلے زمانے کے بادشاہوں کو نہیں ملی۔ فرعون بڑا دبدبے والا، یہ سہولت اس کو نہیں ملی جو ہمیں سے عام آدمی کو ملی ہیں۔ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس کو یہ سہولتیں نہیں ملی کہ ایک بٹن لگا دے اور سارا کمرہ روشن ہو جائے۔ وہ تو چراغ جلاتے تھے تو بتی ہوتی تھی، اس کا دھواں بھی ہوتا تھا، اس میں بیچارے اپنا گزارا کر لیتے تھے، بادشاہ تھے، یہ روشنی ان کے پاس نہیں تھی۔ سواری کے لیے زیادہ سے زیادہ گھوڑے پہ بیٹھ جاتے تھے، اچھی زین لگا کے بیٹھ جاتے تھے، چلو اوپر کوئی چھتر کی شکل بھی بنا لیتے تھے، لیکن گھوڑے پہ چلنا بھی آسان کام ہے۔ اس زمانے میں جو اللہ نے ہمیں گاڑیاں دی ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی گاڑیاں، گرمی میں ٹھنڈی اور سردی میں گرم، اور بسیں گرم، ماشاءاللہ ٹھنڈی بسیں گرمی میں جاؤ ٹھنڈی بسیں پہنچا دے، یہ سہولتوں بیچاروں کو نہیں ملی تھی۔ ایسے کہ بس کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، ایئر کنڈیشن لگا ہے، بٹن آن کر دیا، سارا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ بیچارے تو کتنی مشقتیں کرتے تھے، کہیں پانی لاتے تھے، کہیں کیا مشقتیں کرتے تھے کہ تھوڑا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یا ہمیں کیسے اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، اور یہ کہ غسل خانے میں چلے جائیں، ایک ٹوٹی کھولے تو گرم پانی آئے، دوسرا کھولے تو ٹھنڈا پانی آئے، تیسرے کو ملا دے تو دونوں کو ملا کے جیسے چاہتا ہے ویسا پانی آ جائے۔ یہ صورت بیچاروں کو نہیں ملی تھی۔ یہ جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، پھر بھی نگاہ اللہ کی طرف نہیں جاتی۔
ایک ساتھی کہہ رہا تھا اگر اس زمانے کے کسی آدمی کو اس زمانے کے تو چھوڑ دیں 500-600 سال پرانا کوئی آدمی اس وقت یہاں لے آئے وہ کہے گا وہ جنت تو یہ ہے جس کا ہم تذکرہ سنتے تھے، یہ پانی کے نلکی اور یہ ٹھنڈا گرم اور یہ پنکھے اور یہ بلب اور یہ روشنیاں، تو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس اللہ کی طرف ہماری نگاہ جائے، اس اللہ کو راضی کرنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سارے لوگ راضی ہوں اللہ ناراض ہوں نقصان کا سودا ہے، سارے ناراض ہو جائیں اللہ راضی ہو جائے نفع کا سودا ہے۔ سارے کائنات کے خالق مالک ایسے کریم اللہ جو راضی ہونے میں بڑے آسانی سے راضی ہو جاتا ہے، جس سے لڑائی کرو ناراض ہو جاتے ہیں، جس کے خلافات کرو ناراض ہو جاتے ہیں، پھر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ ایسے کریم ایسے مہربان ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر وقت میں سنتے ہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کے انتظار میں ہیں کب میرا بندہ توبہ کرے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ چراغان ہوتا ہے میرے بندے نے توبہ کی۔ ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائے اور میں توبہ کروں تو میں اللہ معاف کر دیں گے، کہ پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کروں تو مفہوم ہے اللہ معاف کر دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کیا کہ پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کروں تو حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، اللہ معاف کرتے نہیں تھکتے۔ ایسے کریم اللہ کے پاس نہ جانا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ سارے کائنات کے خالق مالک اور 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں، پابندی نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے اور جگہ بھی خاص نہیں ہے کہ بیت اللہ میں جاؤ گے توبہ کرو گے تو قبول ہے ورنہ توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ زیادہ مال جمع کرو پھر توبہ قبول ہوگا، یہ بھی نہیں کہ سارا مال ختم کرو پھر توبہ قبول ہوگا۔ چاہے بادشاہ ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے مسکین ہے، چاہے گھر میں ہے، چاہے جھونپڑی میں ہے، چاہے شہر میں ہے، جہاں بھی ہے، اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے کریم ہے اسی وقت معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے کریم اللہ، ایسے مہربان اللہ۔ علماء سے سنا ہے جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اب ارادہ کرتے ہی دائیں طرف فرشتہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ابھی کیا نہیں ہے صرف ارادہ کیا ہے، اور جب نیکی کر لے پھر کم سے کم 10 گنا تو سب کے لیے ہے۔ پھر اللہ بڑے کریم ہے، جس کے لیے 100 گنا، جس کے لیے 1000 گنا، جس کے لاکھوں گنا، جتنا اللہ چاہتے ہیں کروڑوں کے حساب سے اللہ اجر دے دیتے ہیں، فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ لیکن جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ امیر ہے، نیکی لکھنے والا، بائیں طرف کا برائی لکھنے والا یہ مامور ہے، اس کی مان کے چلتا ہے، وہ لکھنے لگتا ہے کہ ابھی مت لکھو، اس لیے تو صرف ارادہ ہی کیا ہے، گناہ تو نہیں کیا، اس کے گناہ کا ارادہ نہیں لکھا جاتا۔ اور جب گناہ کر لے ایک گناہ لکھتے ہیں، زیادہ نہیں لکھتے، لیکن تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ ایک ہی لکھتے ہیں، اور روح بھی جب توبہ کرے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک علماء سے سنا ہے آدمی گناہ کے ارادہ کرے پھر گناہ نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، میرے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا، اس بھی جس کو نیکی دے دو۔ ایسے مہربان اللہ، ایسے کریم اللہ سب کی سنتے ہیں، ہر وقت میں سنتے ہیں۔ وہ جو قسم بار بار سنتے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باہر نکل کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ سب باہر نکلے، دعا مانگی، جبریل علیہ السلام آ گئے کہ تمہاری اس قوم میں میرے کی نافرمان ہے، غالباً 60 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کو پہلے نکال دو پھر بارش برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو آدمی نکل جائے،
اب جو اصلی مجرم تھا میں تو دائیں بائیں دیکھتا رہا، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، جب کوئی نہیں نکلا پتہ چل کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ اب دل ہی دل میں اللہ کی ذاری کرنے لگا، اے اللہ 60 سال سے میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے پردہ ڈال دیا، آج تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، سب لوگ مجھے منحوس سمجھیں گے، یا اللہ بس تو اب معاف کر دے، پھر میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں کیسے مانگا ہوگا، اللہ جانتے ہیں، کس اخلاص سے مانگا ہوگا، کس درد سے مانگا ہوگا، کس طلب سے معافی مانگی ہوگی۔ اللہ بڑے کریم ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ آدمی تو نکلا نہیں ہے اور بارش شروع ہو گئی، آپ نے تو فرمایا تھا جب تک وہ نکلے گا نہیں تو بارش ہوگی نہیں۔ وہ فرمایا کہ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اس کی وجہ سے بارش شروع کرا دی، اور میرا بندہ تھا، میرے سے صلح کر لی ہے، میں نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ وہ ہے کون، ذرا بتا دیں۔ اللہ نے فرمایا مفہوم ہے کہ وہ 60 سال تک نافرمانی کرتا رہا، میں نے آپ کو نہیں بتایا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے، اب تو میں کیسے بتا دوں۔ اپنے شرم کے مارے توبہ کی، کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ نے اس کی بھی سن لی۔ اور جو اخلاص سے توبہ کرے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، کیسے کریم ہے، یہ صرف معاف نہیں کرتے، ایسے کریم اللہ اخلاص سے توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ 1000 گناہ کیے اور توبہ استغفار کیا، اللہ جل شانہ 1000 گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، 1000 نیکی بھی اللہ دے دیتے ہیں۔ کسی آدمی کے ذمہ کسی کا قرضہ ہو کہ 10 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، مجھے اپنا قرضہ دے دو، یہ عذر کرے کہ میرے پاس نہیں ہے، اور وہ کرم والا ایسا ہو کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، اور پھر کہہ دے یہ 10 لاکھ اور بھی لے لو، یہ تمہارا انعام ہو گیا، کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ جل شانہ گناہ بھی معاف کرتے ہیں اور پھر اسے نیکی بلا دے دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک مرتبہ سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی جنگل میں رہ رہا تھا، جھونپڑی میں ایک آدمی بھاگتا بھاگتا آیا کہ مجھے پناہ دے دو، لوگ میرے پیچھے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے پناہ دے دی۔ تھوڑی دیر بعد اور لوگ آ گئے کہ ایک آدمی نے تیرے بھائی کو قتل کیا، اور وہ آدمی ادھر سے آیا ہے، آپ نے تو نہیں دیکھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ جس کو میں نے پناہ دی ہے میرے بھائی کا قاتل ہے، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ لیکن کہا میں جس کو پناہ دے چکا ہوں ان کو تو رخصت کر دیا، اور اس کو کہا تو نے جس کو قتل کیا ہے وہ میرا بھائی تھا، لیکن میں نے تمہیں امن دیا ہے، پیچھے دروازے سے چلا جا کہ تو اور کوئی نہ دیکھے، یہاں سے بھاگ کے چلا جا۔ کریم وہ جو قابو میں کہ پھر معاف کر دے۔ اللہ ایسے کریموں کی کریم ہے، آدھی معاف کر دیتے ہیں، دینے والے، کوئی امتحان نہیں، کرم کی کوئی امتحان نہیں۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کی کس نے صفت بڑی بیان کی کہ بڑا سخی ہے، سکوٹر اٹھا لیتا ہے، اشعار کہے۔ میں نے کہا تم نے غلط کہا، میں سارا نہیں خرچ کرتا، کچھ خرچ کرتا ہوں۔ سخی تو عرب کے بدو ہیں جو جھونپڑوں میں رہنے والے ہیں۔ پھر اپنا قصہ کیا کہ میں مرتبہ شکار کے لیے گیا ساتھیوں کے ساتھ، راستہ بچھڑ گیا تو ایک جگہ پہ پہنچے، ایک جھونپڑی تھی، اس کے پہنچے کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، آئے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سے بکری ذبح کی، بکری کا گوشت رکھا، کلیجی بھی رکھ دی۔ ایک مہمان نے کھاتے کھاتے کہا کہ کلیجی کا تو بڑا مزہ ہے، تو بڑی مزیدار ہے۔ تھوڑی دیر بعد کلیجی آتی رہی، کھاتے رہی، کلیجی آتی رہی، پکتے رہی، آتے رہی، کھاتے رہے۔ صبح جو جا کے دیکھا اس کی 100 بکرا تھی، اور 100 کی 100 ذبح کر کے اس کا صرف کلیجی ان کو کھلایا تھا کہ مہمان کو کلیجی اچھی لگی ہے، اور 100 کی بکرا تھی، ساری کی ساری کاروں سمیت پڑی ہوئی تھی، صرف اس کا کلیجی نکالا تھا کہ مہمان کو کھلا دے، میرے مہمان کو پسند آیا۔
تو آدمی ایسے کریم ہو، پھر اللہ کتنے کریم ہیں، وہ تو کریموں کے کریم ہیں، کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک صحابی مرتبہ سنا ہے بازار گئے اونٹ خریدنے کے لیے، ایک اونٹ بڑا اچھا لگا، پسند بھی آ گیا، پیسہ پہ بات نہ بن سکی، پھر اور اونٹ تلاش کرتے رہا، آخر بہت تھک گیا کہ بس وہی اونٹ ٹھیک ہے، جس قیمت پہ کہتے وہی قیمت دے دوں گا، لیکن جب دیکھے تو آدمی جا چکا تھا، مجھے کہا کہ وہ تو گھر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ چلو اب ویسے بھی آیا ہوں، اس کا پتہ معلوم کر کے کہ چل رات جس کے پاس گزار کے صبح سے اونٹ لے کے چلے جاؤں گا۔ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر گیا، مہمان بنا، اس نے ٹھہرایا، رات کو کھانا کھلایا، صبح سے اپنی غرض بتائی کہ جو اونٹ میں نے تیرا کل دیکھا تھا اور جس قیمت پہ تم دینا چاہتے تھے میں اسی قیمت پہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی ناراض نہ ہونا، تو رات کو ہمارے گھر آ گیا تو مہمان بن گیا، مہمان کے اکرام کا حکم ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھلانے کو، تو تیرے لیے میں نے اس اونٹ کو رات کو ذبح کر کے اس کا گوشت میں کھلایا۔ ایسے دینے والی کم قیمت پہ نہیں دیا۔ اب مہمان بھی رشتہ دار نہیں ہے، تعلق والا نہیں ہے، ویسے مہمان بن گیا، یہ پتہ نہیں تھے اونٹ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن آگے مہمان بن گیا، اس کے بھی کرام کریں۔ تو پھر اللہ جل شان کتنے بڑے کریم ہیں، اس کے کریم میں کوئی امتحان نہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں پھر بھی کھلاتے ہیں۔ اللہ کے خلاف ساری زبان سارے دن چلتی ہے، پھر بھی اللہ پاک طاقت نہیں کھینچتے کہ زبان سے بولنے کی طاقت چھین لے۔ سارا دن نظریں اللہ کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، اللہ پاک آنکھوں سے بینائی نہیں لیتے۔ ایسے کریم اللہ ہیں، ایسے مہربان اللہ ہیں۔ اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، اس اللہ کو راضی کرنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جیسے عرض کیا بڑا آسان ہے، اور اللہ جل شانہ ایسے کریم پھر یاد بھی نہیں دلاتے، میرے بندے تو نے تو پہلے بھی گناہ کیا تھا، میں نے پہلے بھی تجھے معاف کیا تھا۔ سب سے زیادہ محبت ماں کی مشہور ہے، اپنی اولاد کے ساتھ انتہائی محبت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی جب ماں ناراض ہو جائے، بیٹا منت سماجت کرتا ہے کہ ماں معاف کر دے، بڑی مشکل سے راضی کر لیتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے، پھر 3 سال گزرتے ہیں، پھر جب کوئی بات ماں کی مزاج کے خلاف ہو تو کیا کہتی ہے، تو وہی ہے نا، تو نے پہلے مجھے ناراض کیا تھا۔ کہتے ماں تو نے تو معاف کر دیا تھا، کہ معاف تو کیا تھا لیکن بات تو نے اچھی نہیں کی تھی، مناسب نہیں کی تھی، دل سے نہیں نکلتی۔ اور اللہ جل شانہ ایسے کریم ہیں، جب گناہ معاف کرتے ہیں کہ رامن کاتبین کی کتاب سے بھی مٹھا دیتے ہیں، اور جس درخت پتھر کے ساتھ یہ اسی بیلا بلا دیتے ہیں، کوئی گواہی کرنے والے بھی باقی نہیں رہتا۔ اور پھر یاد بھی نہیں دلاتے کہ میرے بندی تو نے تو پہلے بھی مجھے ناراض کیا تھا، میں نے تجھے معاف کیا تھا، پھر تو نے مجھے ناراض کیا۔ اس اللہ سے تعلق جوڑنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کھانا کھانے کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ ہماری سب سے بڑی حاجت ہے، گھر میں والد ناراض ہو، گھر میں وقت گزارنا مشکل، جس سے اللہ ناراض ہو، وہ زمین آسمان کے بیچ میں کیسے آرام سے وقت گزار سکتا ہے؟ تو اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تک پہنچنے کا، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی آدمی کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ صفحے آ گئے، صحیفے کہ اب اس کو پڑھ رہے ہیں، حضرت پاک اسلام بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ اچانک حضرت عمر کی نگاہ حضرت پاک اسلام کے چہرے پہ پڑی، جس سے ناگواری کے آثار محسوس ہوئے، اور حضرت ابو صدیق کو اشارہ کیا کہ حضور کے چہرے کو دیکھتے نہیں ہو؟ جب دیکھو تو فوراً بند کی صفحے رکھ دیے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پہ راضی ہوں، اسلام پہ میں راضی ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا، اگر جس کا مفہوم ہے اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام آ جائے، اس کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
سارے راستے بند ہو گئے، اللہ تک پہنچنے کے ایک ہی راستہ ہے، محمد الرسول اللہ۔ ہمارے دل کے اندر بات اتر جائے میرے رسول پاک اسلام کا ایک ایک عمل میں کیسے زندہ کروں، ایک ایک عمل کے اندر کتنے نور اللہ نے رکھا ہے، ایک ایک سنت میں کتنی برکت اللہ نے رکھی ہیں، کتنی خیر اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ ہر وقت ہماری 24 گھنٹے میں کوئی سنت ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ حضور پاک اسلام جیسی ہستی پوری دنیا میں، بس فرمایا نا بعد خدا بزرگ ہوتے قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر اونچی ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کوئی اس سے بڑے انسان کوئی مخلوقات میں کوئی نہیں ہے۔ اب جو حضور پاک اسلام کی مان کے چلے گا، اس کے سنت پہ چلے گا، اللہ پاک جنت پہنچا دے گا۔ ہر وقت سوچنا میری نبی نے کام کیسے کیا تھا میں ویسے کروں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کھانا مت کھاؤ، کھانا کھاؤ ایسے کھاؤ جیسے پیارے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے۔ نہیں کہ پانی مت پیو، پانی پیو ایسے پیو جیسے رسول پاک اسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ نہیں کہ کاروبار مت کرو، کرو ایسے کرو جیسے حضور نے طریقہ بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ سفر نہ کرو، سفر کرو ایسا کرو جیسے حضور نے طریقہ بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ شادی بیاہ نہ کرو، شادی بیاہ کرو ایسے کرو جیسے حضور نے طریقہ بتایا۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ ایک آدمی پانی پی رہا ہے، دائیں ہاتھ سے لے لیا، اب بسم اللہ پڑھ کے پی لیا، 3 سانس لے کے پیا، پہلے پانی کو دیکھا اور بیٹھ کے پیا، آخر میں الحمدللہ کہا۔ اس میں کون سا خرچ آتا ہے؟ کون سی مشقت ہے؟ مفت کی کمائی ہے، اللہ دے رہے ہیں۔ تو ہر وقت اس کو سوچنا میں عمل کیسے کروں جیسے حضور پاک اسلام نے کیا تھا کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری ایسی ہو جیسے رسول پاک اسلام کی زندگی، جتنا بھی چل سکے 100% نہیں، شروع تو کم از کم کر دے۔ ہر عمل میں سوچنا پیارے نبی کے طریقہ کیا تھا، کتنی خیر برکت اللہ نے رکھی ہیں۔ گھر سے نکلتے دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھ لی، تمہارا اعلان ہو گیا، تمہیں دے دی گئی، تیری کفایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان تم سے دور کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہ تمہیں دے دی جائے گی، نہیں، تمہیں دے دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، اور شیطان تم سے دور کر دیا گیا۔ کون سا خرچ اس پہ آتا ہے؟ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ چند سیکنڈ کی بات ہے، کتنی بڑی کمائی ہوگی۔ حضور کے طریق کے اندر نور اللہ نے بھرا ہے، ہر وقت اس کو سوچنا۔ اب ہمیں کہ فتنے فساد کے اندر حضور پاک اسلام کی ایک سنت کو جو مضبوطی سے تانے گا، اللہ جل شانہ شہید کا ثواب دیں گے، اور بعض علماء سے سنیں 100 شہید کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ ایک ایک عمل اللہ کے اتنے قیمتی ہے، اور اللہ کو راضی کرنا کہ اللہ کا کون سا حکم میں پورا کروں، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز اللہ نے ایسی دولت دی ہے، اثر میں بھی کافی بات اس پہ ہو گئی، نماز سے اپنے سارے مسئلے اللہ سے حل کروانا۔ ایسی دولت اللہ نے دی ہے، سارے احکامات زمین پہ آئے ہیں، اور یہ قیمتی تحفہ اللہ پاک نے معراج میں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اپنی امت کو یہ تحفہ نماز کا دے گا۔ دنیا خیر کے مسئلوں کا حل نماز میں ہے، پریشان کا حل نماز میں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، جیسے پہلے عرض کیا، فجر کی رات نماز میں گزاری، دعا میں گزاری۔ جو بھی ہمیں مسئلہ آئے فوراً نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راستے پہ جا رہے تھے، ان کے بھائی قسم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر آئی، اونٹ پہ سوار تھے، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ جل شانہ نے کیسے مسائل کا حل رکھا ہے، اور کیسے نماز کے اندر مزہ ہے۔ صحابہ نماز میں مزے لیتے تھے، کبھی کہتے نماز رکوع کی رات ہے، کبھی کہتے سجدے کی رات ہے، لمبے لمبے سجدے، مزہ آتا تھا نماز کے اندر۔ اور توڑی نماز میں فرق آتا، پریشان ہو جاتے۔ جو صحابی کا واقعہ ہے،
کہ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، تھوڑا سا پرندے کے ساتھ نگاہ ادھر ادھر چلی گئی، وہ ہوشیں لٹکی ہوئی تھی، تھوڑے نماز میں فرق آ گیا، بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ہو گئی بس، اور نفل نماز باغ میں فرض نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ تو جماعت کے ساتھ زمانے منافقین بھی جماعت کے ساتھ پڑھتی تھی، نفل نماز میں فرق آ گیا، اب اندر غیرت اٹھی، اس باغ نے میری نماز خراب کی، اس نماز کو باغ کو چھوڑنا نہیں، حضور کی سمجھ میں گئی اس باغ کو صدقہ کر دوں، میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں، اس لیے میری نماز خراب کی۔ ایسی نماز کی قیمت دل کے اندر تھی، اور کیسے اللہ نے احسان فرمایا ہمیں کہ جیسے ایک آدمی کے دروازے پہ نہر ہو اور 5 مرتبہ اس پہ نہرائے، اس کے بدن پہ غسل میل پشیل باقی نہیں رہے گا، اس طرح جو 5 وقت کی نماز کے اہتمام کرے گا کوئی گناہ اس میں باقی نہیں رہے گا۔ کیسی مثال اسے حضور نے صرف سمجھایا کہ درخت کی ٹہنی پکڑ کے ہلایا، پھر صحابی سے پوچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں اس کو کیوں ہلایا، اس کے پتے گرنے لگے، صحابی نے اس کے کیوں ہلایا، پھر عرض کیا کہ جب مسلمان اخلاص سے نماز پڑھتا ہے اس سے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درخت کے کچھ پتے گر جاتے ہیں۔ ایک ہی مثال دے کے سمجھایا تو ہماری نمازیں بن جائیں، ایک ہی نمازیں پڑھنا، ایک ایسی نماز پڑھنا ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ نوافل کے اہتمام، جماعت کے اہتمام، تہجد کے اہتمام، چار اشراق و دین کے اہتمام، اللہ نے ہمیں بڑی دولت دی ہے، اور نماز ہماری اعلیٰ سطح کی ہو جائیں۔ پھر ضرور علماء سے پوچھنا نماز میں کیسے سیکھوں، 24 گھنٹے کی زندگی میرے کیسی ہو کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو، کون سا کام میں کیسے کروں اللہ راضی ہو جائے، ایک ایک بات کا پوچھنا۔ اللہ پاک علماء کی عمر میں برکت دے دے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ طریقہ بتا دیتے ہیں، کسی عالم نے کبھی کسی کو نہیں کہا ہوگا کہ کاروبار مت کرو، ہاں طریقہ بتایا ہوگا ایسے کرو، کس کو نہیں کہ زمیندار نہ کرو، ہاں طریقے بتایا ہوگا ایسے کرو گے زمینداری بھی ہوگا اللہ بھی راضی ہوں گے، حکومت بھی ہوگی اللہ بھی راضی ہوں گے۔ تو ہر عمل پوچھ پوچھ کے کرنا، اور اللہ کو ایک یاد کرنا، ایک اللہ کو یاد رکھنا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر میں مزہ آنے لگے، کیسے اللہ نے آسان کیا ہے، کوئی مشقت ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی میں حنظ اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ آسان وظیفہ بتا دے، بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں، اور میں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ جیسے تو نے 100 غلام آزاد کر دیے۔ کتنا وقت لگتا ہے 100 مرتبہ پڑھنے پہ؟ بعد میں جب فارغ ہو جائیں پھر تسبیح لے کے اور گھڑی کو دیکھ لینا کتنا وقت لگتا ہے، اور 100 غلام آزاد کرنے کا اجر مل گیا۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو جیسے تو نے 100 گھوڑے مائیں سامان کے جہاز میں اللہ کے راستے میں دے دیے، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو جیسے تو نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور قبول بھی ہو گئی۔ چل اونٹ تو آدمی ذبح بھی کر لے گا، 100 اونٹ قربانی قبولیت کی گارنٹی کون دے گا؟ اب ہمیں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جیسے زمین آسمان کے درمیان جتنے خلا ہے، پاکستان نہیں پوری دنیا میں، یہ سب کے سب ثواب سے بڑھ جاتی ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ موقع مال کے مصروفیوں کا ہمارے اہتمام ہو، سفر میں جانا، سفر کے دعا کے اہتمام، گھر میں داخل ہوئی، گھر میں داخل ہونے کے دعا کے اہتمام، ہمیں کہ جو آدمی سر واقعہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فقر نہیں آئے گا۔ کتنی خیر و برکت اللہ نے رکھی ہے، جس کے گھر میں غلے کے ڈھیر ہوں اور حلال بھی ہوں گے، جائز بھی ہوں گے، وعدہ نہیں ہے فقر نہیں آئے گا۔ ہاں جو سر واقعہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے ایک جیسا وعدہ ہے، اس گھر میں فقر نہیں آئے گا، اور ذکر میں مزہ آئے، اللہ کا نام لینے میں مزہ آ جائے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کو جو قصہ ہم سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے امتحان کے فرشتوں نے کہا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی چیزیں دی ہیں اس لیے جو ہے نا آپ کو یاد کرتا ہے کہ چل امتحان لے لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ کا نام لیا، کس محبت سے لیا، ابراہیم علیہ السلام کو مزہ آ گیا کہ پھر مرتبہ اللہ کا نام لے لو، کہ کیا دو گے؟ کہ میری آدھی بکریاں لے لو۔ پھر کہا، پھر اور مزہ آ گیا کہ پھر کہیں کہ پھر کیا دو گے؟ کہ آدھی بکریاں اور بھی لے لو، ساری لے لو۔
اس نے پھر کہا کہ پھر مزہ آ گیا کہ وہ تو پھر کہہ دو، کیا کہہ دو گی کہ اس کو چرانے کے لیے تو کوئی ضرورت ہوگی، میں آپ کے لیے چرا دیا کروں گا، آپ کو غلام بنوں گا، آپ اللہ کا نام لیں گے، مجھے مزہ آئے گا، مزہ ہے اللہ کا نام لینے میں مزہ آ گیا۔ وہ تو فرشتہ سے امتحان تھا، اللہ نے ساری چیزوں کو واپس کر دی، تو ہمارے دل میں مزہ آئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے سکون آئے۔ وہ کمال کی مصور دعا کا ہمارے اہتمام ہو اور ہر مسلمان کی محبت ہمارے دل میں ہو، یہ ایمان والا ہے۔ اللہ کے یہاں ایمان والے کی قیمت ہے۔ ایک بھی مسلمان ہوگا، چاہے کمزور مسلمان ہے، صرف اللہ کا نام لے رہا ہے، اس ایک آدمی کی اتنی قیمت ہے۔ جب تک یہ آدمی ہوگا، یہ زمین بھی ہوگی، آسمان بھی ہوگی، ہوائیں بھی چلیں گی، بارشیں بھی برسیں گی، سارا نظام چلتا رہے گا اور اجازت اٹھتے رہیں گی۔ اگر یہ ایک آدمی بھی دنیا سے چلا جائے، اللہ کا نام لینے والا ایک بھی نہ رہے، اللہ کے ہاں پوری چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سارا نظام ختم ہو جائے گا، ذرا برہم ہو جائے گا، سمندر پہ آگ لگ جائے گی، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، فرشتے ختم ہو جائیں گے، سارا نظام ختم ہوگا جب اللہ کا نام لینے والا ختم ہوگا۔ ایمان والے کی بہت بڑی قیمت ہے، سے محبت کرنا۔ صحابہ کرام کس درجے پہ پہنچے ہوئے تھے اکرام میں، خود بچوں کو بھوکا سلایا، میاں بیوی بھوکے سو گئے، مہمان کو کھانے کھلائے، پیاسے جان دے رہے ہیں، دوسرے سے پہلے پانی نہیں پی رہے، زخمی حالت میں ہیں، نزا کا وقت ہے، پیاس لگی بھی ہے، شدید زخمی ہیں، دوسرے کی ہائی کی آواز سنی کہ پہلے اس کو پانی دے دو، تینوں نے جان دے دی، دوسرے سے پہلے پانی نہیں پیا۔ اس درجے کے اکرام اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو ہر مسلمان کو قیمتی سمجھنا، یہ ایمان والا ہے۔ بس ایمان کی وجہ سے کی فرمایا جو ایمان والے کی عیادت کرے، بیمار ہو گیا، کتنا وقت لگے گا عیادت کرنے میں؟ ہمیں 70,000 فرشتے اس کی مفت کی دعا میں لگ جاتے ہیں، اور 10-15 منٹ نہیں، صبح سے لے کے شام تک یا شام سے لے کے صبح تک۔ تو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو کمر پہ رسی کے نشان لگے ہوئے تھے، اور 100 گھر ایسے تھے جن کے گھروں میں یہ جا کے راشن پہنچایا کرتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ یہ تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا تو ان گھروں کے اندر فاقہ آنا شروع ہو گئی کہ لانے والا کون تھا۔ خدمت کے لیے موقع تلاش کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سوچا کہ میں کس کی خدمت کروں، کہاں جاؤں؟ تو ایک جگہ پہ دیکھی ایک بوڑھی عورت ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو کہا کہ میں جا کے یہ گھر کی صفائی کر لوں گا، جو گند وغیرہ وہ پھینک دوں گا، پانی کا مٹکا بھر دوں گا۔ اب جب گئے تو ساری صفائی ہو گئی تھی، پانی کا مٹکا بھی بھرا ہوا تھا۔ دوسرے دن اس سے پہلے گئی تو پھر گھر سارا صاف تھا۔ تیسرے دن اور پہلے گئی تو ایک آدمی کپڑے لپیٹ کے چہرے چھپائی میں نکلا، جب روکا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو امیر المومنین تھے، لوگوں کے بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کرتی تھی، اور جو واقعہ فضل امان میں دیکھتے ہیں، ایک دیہاتی آدمی آئی ہوا تھا، گھر والی اس کی بیمار تھی، پریشانی سے پوچھا کیا ہے کہ گھر والی بیمار ہیں، بچے کے ولادت کا وقت ہے، تو اپنے گھر گئی، اپنی بیوی کو لے کر آ گئی، خدمت کے اپنی بیوی کو لے کر آ گئی۔ کون سی بیوی؟ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو لے کر آ گئی، اور اس نے خدمت کے اندر آدمی جانتا نہیں تھا، اور خود ہی گھر سے چیزیں لے لی، اس کے لیے کچھ پکانا شروع کر دیا، اور جب بچہ ہوا تو ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو، امیر المومنین اپنے بھائی کو اس خبر سنا دو، اللہ نے بیٹھے دے دیا۔ اس نے امیر المومنین کا نفس سنا تو پریشان ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اس وقت پہچانا نہیں تھا، رات کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے، ایک کام سامنے تھا۔ تو مسلمانوں کی خدمت کرنا، راستے تلاش کرنا، وقت کون سی خدمت میں کروں کہ میرے اللہ سے مجھ سے راضی ہو۔ موقع تلاش کرتے تھے، دیکھتے تھے کون سا موقع ایسا ہو، رات کو گشت کیا کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور جب کوئی کمی بیش ہوتی اسے پردے ڈال دیتی۔
پردہ پوشی کرتے تھے. ایک گھر میں داخل ہوئے, رات کو نامناسب محسوس کیا تو گھر میں دروازے دیوار سے پلان کے داخل ہو گئے. اس آدمی نے کہا کہ میں نے ایک غلطی کی, امیر المؤمنین آپ نے 3 غلطیاں کی. ایک تو اللہ کا حکم ہے دروازے سے داخل ہو جایا کرو, آپ دیوار پلان کر آئے ہیں. دوسرا ہے کہ بغیر پوچھے داخل نہ ہو, آپ بغیر پوچھے آ گئے. تیسرا ہے کہ تجسس نہ کرو, آپ نے تجسس کیا. بس اس بات کو سن کے حضرت نے رو پڑے, فوراً نکلے اور اتنے رو رہے کہ اپنی چادر منہ میں دے دی کہ آواز نہ نکلے. جو ساتھی تھا اس کو بھی نہیں بتایا. کافی عرصہ گزر گیا. ایک دن بعد وہ شخص کے مجلس میں آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بلایا. اس کے کہا میں کان میں ایک بات کرتا ہوں. اس نے کہا کہ اس رات کا تذکرہ میں نے کسی سے نہیں کیا. اس نے کہا میری بھی سن لے, کان قریب کر دے. اس نے کہا میرے مومنین اس کا بعد میں نے بھی توبہ کیا ہے, میں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا. جب پردہ پوشی ہوتی تھی پھر آپس میں محبتیں بڑھتی تھی اور جرم ختم ہوتی تھی. تو ہر مسلمان کی پردہ پوشی کرنا, اس کی مدد کرنا, کس لیے کرنا؟ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس, اور کچھ نہیں چاہتا, میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, یہ میرا مقصود ہے. اس میں کہ قیامت کے دن شمار نہیں ہے, گنتی نہیں ہے, وزن ہوگا. جتنے اخلاص ہوگا اتنا وزن زیادہ ہوگا. صحابہ کرام ایک موقع پہ کوئی ملک فتح ہو گئی, بہت مال غنیمت جمع ہو گیا. ایک چیز اس میں کم تھی. بادشاہوں کے پاس ایک چھوٹا سا بکسا خاص اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت پڑ گئی اور بھاگنا پڑ گیا, اگر اس کو ساتھ لے کے جائیں گے تو باقی زندگی بادشاہوں کی طرف گزار سکیں گے. اب وہ ایک صحابی کے ہاتھ میں آدھی رات کو چہرے چھپا کے آگے اس کو غنیمت مال کے اوپر پھینک دیا. جو پیرے پہ تھا وہ تو جانتا تھا اس بکسے کو, اس کی قیمت کو بھی جانتا تھا کہ تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام وہ جانتا ہے جس کے لیے میں نے کیا ہے. نام نہیں چاہیے, اللہ چاہیے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ جل شانہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ رسول پاک علیہ السلام والی مبارک محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. حضور پاک السلام والا غم و فکر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. انبیاء علیہ السلام آتے تھے, ایک نبی آ کے محنت کرتے, وہ چلے جاتے, دوسرا نبی آتا, وہ چلے جاتے, اور نبی آتا. کبھی ایک شہر میں ایک نبی, دوسرے شہر میں دوسرے نبی, ایک گاؤں میں ایک نبی, دوسرے گاؤں میں دوسرے نبی. لیکن رسول پاک علیہ السلام آخری نبی. کیا مطلب کہ اور نبی نہیں آئے گا؟ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا, لیکن اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. یہ مبارک محنت اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ لگا دی. رسول پاک کا سوال مبارک کام, مبارک محنت ہر مسلمان کے ذمہ اللہ نے لگا دیا. چاہے غریب ہے, چاہے امیر ہے, چاہے بوڑھے, چاہے جوان ہے, چاہے مزدور ہے, چاہے بادشاہ ہے, جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے ذمہ یہ کام اللہ نے لگا. اور یہ نعمت دی ہے, کتنی بڑی سعادت اللہ نے ہمیں دی ہے, بوجھ نہیں ہے. اللہ نے مہربانی فرمائی ہے. نبیوں والا کام, اور نبی والا نہیں, امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محنت اللہ نے عطا فرمائی ہے. رسول پاک علیہ السلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے زبان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو ہمیں جو محنت ملی پورے عالم کی ملی ہے. تو رسول پاک علیہ السلام جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, اور جو حضور کے کام کو اپنا کام بنائے گا اس کو اللہ کتنے عطا فرمائیں گے. جو حضور کے مقصد کو اپنا مقصد بنائے گا اس کو اللہ پاک کتنے عطا فرمائیں گے. اور جو حضور پاک السلام کے رات و دن کا غم تھا, اس غم کو جو اپنا غم بنائے گا اللہ کتنے عطا فرمائیں گے. کیا غم تھا؟ ایک ہی غم تھا, ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بننے پر. ایک بے چینی تھی, میں ایسی سینے مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا کی ابلنے کی آواز ہوتی ہے. کس چیز کا غم تھا؟ مکانوں کا نہیں تھا, کھانوں کا نہیں تھا, امت کا غم تھا. امت کو ہدایت مل جائے, جہنم کی آگ سے بچ جائے. رات کا رونے بھی امت کے لیے, دن میں باغے ایک کے پیچھے جانا, دوسرے کے پیچھے جانا, کبھی میلے میں جانا, بازاروں میں جانا, کبھی مینا میں جانا, کھیپوں میں جانا, جگہ جگہ جا کے ایک ایک آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا, اللہ کی مان کی دنیا خیر سے تو کامیاب ہو گئے. ایک فکر لگی تھی
صحابہ بھی فکر مند تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے تھے، سارے تقاضے بھول گئے۔ ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ حضور نے کسی کو دنیا کے کام سے منع نہیں کیا کہ دکان بند کر دو، تجارت چھوڑ دو، لیکن دین کے تقاضے کتنے سامنے کیے، ان کے ایسی آگ ہوگی تو جو بغیر ایمان کے گئے کتنے بڑے نقصان کی طرف جا رہے ہیں، اس کی فکر کون کرے گا؟ یہ ہماری ایمان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں میں تو وہ کر دو کہ نہیں۔ مشغلہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر دین زندگی ہمارا مشغلہ کہ نہیں کرتے کیا ہو؟ اب اس کی سمجھ بات آتی نہیں تھی۔ میرے مولانا سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ میری لیبارٹری ہے۔ اس نے کہا کہ لیبارٹری میں کیا بھلا ہو، اس میں کیا ہو؟